نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، دور دراز سے میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہمارا آپ میں مل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، قابل صد مبارکباد ہے تنظیم غوث اعظم کے افراد جن کی کوششوں اور محنتوں سے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام منعقد ہو رہا ہے اور پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بارگاہ غوثیت مآب میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ پیشہ بعد سے اب تک نعت و منقبت کا خوبصورت سلسلہ جاری ہے اور میری تقریر کے بعد بھی انشاءاللہ نعت و منقبت کا حسین سلسلہ جاری رہے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں، مجھ سے پیشتر محب گرامی وقار عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محبوب عالم صاحب اللہ صدر المدرسین مدرسہ رشیدیہ سرائیاں، انہوں نے سرکار غوث پاک کی عظمت، ان کی پرہیزگاری، ان کے علم و عمل کے حوالے سے بہت شاندار تقریر آپ کے سامنے پیش فرمائی۔ میں بھی چاہوں گا کہ انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑی دیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف حصوں پر روشنی ڈالوں
اور اخیر میں ناموس رسالت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرو، کیونکہ اس وقت پورے ملک میں نبی کی عظمت، نبی کے ناموس اور ان کی عزت پر جتنا زیادہ حملہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ بچہ ناموس رسالت پر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی حفاظت کے لیے اپنے تن من دھن کو قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ میری تقریر میں سنیں گے کہ صحابہ کرام نے کس طرح اپنی جانوں پر کھیل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو خیبر کردار تک پہنچایا ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے انہوں نے نظیر اور مثال قائم کر دی ہے کہ سرکار کی بارگاہ کا گستاخ چاہے کلمہ پڑھنے والا ہو یا کسی بھی مذہب اور دھرم سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس روئے زمین پر کھلی فضا میں سانس لے سکے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بزرگ ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بعد ظہور امام مہدی تک غوث الاغواث کی گدی پر کوئی اور نہیں بیٹھے گا، سرکار غوث پاک ہی بیٹھے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے آپ کی شان میں جتنی منقبتیں لکھی، جتنے قصیدے لکھے، کسی اور ولی غوث اور قطب کے بارے میں اتنی منقبتیں اور اتنے قصیدے آپ نے نہیں لکھے۔ اور جس طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے وقت آپ سراپا ادب بن جاتے اور جملوں کا ایسا انتخاب فرماتے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و عظمت سارے ولیوں سے ممتاز اور منفرد ہو جاتی۔ سرکار غوث پاک ایسے ولی غوث اور قطب ہیں کہ ان کا فیضان صرف سلسلہ قادریہ پر نہیں ہے، بلکہ چاروں سلسلوں پر سرکار غوث پاک کا فیضان، چاہے سلسلہ قادریہ ہو، چاہے سلسلہ چشتیہ ہو، چاہے نقشبندیہ ہو یا سہروردیہ ہو، سب پر برابر آپ کا فیضان جاری ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اولیاء کرام کے درمیان وہی حیثیت حاصل ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کے درمیان حاصل ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جتنے معجزات و کمالات ظاہر ہوئے، کسی اور نبی اور رسول کی ذات سے اتنے معجزات و کمالات ظاہر نہیں ہوئے۔ ٹھیک اسی طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے جتنی کرامتیں ظاہر ہوئی، کسی اور ولی غوث اور قطب سے اتنی کرامتیں ظاہر نہیں ہوئی۔ دنیا میں جو بھی ولی آتا ہے کسی نہ کسی نبی کا مظہر بن کر آتا ہے، کوئی مظہر عیسیٰ بن کر، کوئی مظہر موسیٰ بن کر، کوئی مظہر زکریا بن کر، کوئی مظہر یحییٰ بن کر، کوئی مظہر آدم بن کر، کوئی مظہر شیس بن کر، کوئی مظہر نوح بن کر، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی اور نبی کا مظہر بن کر نہیں آیا، بلکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر بن کر آیا ہوں۔ کل ولی لہو قدم و انی علی قدم النبی بدر کمالی، ہر ولی کسی نہ کسی
نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اس کا پرتو اور عکس ہوتا ہے، اس کے کمال اور جمال کا مظہر ہوتا ہے، لیکن میں کسی اور نبی کا مظہر نہیں بلکہ اپنے نانا جان رسول اللہ کا مظہر ختم بن کر دنیا میں آیا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے تمام مریدین پر ایسے ہی سایہ فکر ہے جیسے آسمان زمین پر سایہ فکر ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں مشرق میں رہوں، میرا مرید مغرب میں رہے اور اس کا ستر کھل جائے تو یہیں سے بیٹھے بیٹھے میں اس کی ستر پوشی کر سکتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان بوبو عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ کو دیکھتی ہے۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں ان الانسان لہم شیوخ ان الملائکۃ لہم شیوخ ان الجن لہم شیوخ وانا شیخ الکل، انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جنات کے بھی پیر ہوتے ہیں، لیکن میں صرف انسانوں کا پیر نہیں ہوں، صرف فرشتوں کا پیر نہیں ہوں، صرف جنات کا پیر نہیں ہوں، وانا شیخ الکل، میں ان سب کا پیر ہوں۔ اس لیے دنیا میں جتنے پیر ہیں وہ صرف پیر ہیں اور سرکار غوث پاک پیرانے پیر۔ آپ کی عظمت اور آپ کی رفعت شان کو کیا بیان ہے؟ دنیا میں بڑے بڑے اولیاء کرام آئے لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکر کا کوئی نہیں آیا۔ بڑے بڑے اکابر اولیاء سرکار غوث اعظم کے پیدا ہونے سے پہلے آئے اور انہوں نے سرکار غوث اعظم کے پیدا ہونے کی بشارتیں دی، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم کے پیدا ہونے کی بشارت دی، امام اعظم ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ سرکار دو عالم نے حضرت امام مالک کے پیدا ہونے کی بشارت دی، امام مالک ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ٹھیک اسی طرح بڑے بڑے اولیاء کرام اس دنیا میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت سناتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ایک ولی آنے والا ہے، ایک ولی آنے والا ہے، ایک ولی آنے والا ہے، وہ بغداد کے منبر سے اعلان کرے گا قدمی حاضری علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی رغبت پر۔ سرکار غوث اعظم کے زمانے میں ایک ولی تھے، ان کا نام حضرت شیخ محمد مغربی، قلائد الجواہر میں، بہجت الاسرار میں، تفریح الخاطر میں اور بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ تحریر ہے۔ اس زمانے میں مشہور تھا کہ مغرب میں سارے ولیوں کا امام اور سردار شیخ محمد مغربی، اور مشرق میں سارے ولیوں کا امام اور سردار سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن خود شیخ محمد مغربی سرکار غوث اعظم کے بارے میں کیا فرما رہے اس کو آپ سنیں۔ شیخ محمد مغربی اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی، چہرہ متغیر ہوا، عالم شکر میں آئے اور اپنی زبان مبارک سے اعلان فرماتے ہیں اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکۃ انی سمعت واتعت، اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے تمام فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کی بات سن لی اور گردن جھکا دی۔ جب عالم شہر میں آئے، بیداری میں آئے، مریدین نے پوچھا حضور آپ دوسرے ٹاپک پہ بات کر رہے تھے، اچانک چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی اور اسی جذب کے عالم میں آپ فرمانے لگے اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکۃ انی سمعت واتعت، اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کی بات سن لی، ان کی اطاعت قبول کی۔ آپ نے کس بات پر اللہ کے فرشتے کو گواہ بنایا؟ کن کی بات پر آپ نے گردن جھکا دی؟ شیخ محمد مغربی ارشاد فرماتے ہیں سنو، مجھ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی، رب کی بارگاہ سے میرے قلب پر الہام آیا کہ اس وقت بغداد میں منبر پر کھڑے ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی اعلان کر رہے ہیں قدمی حاضری علی رغبت
میں نے محسوس کیا کہ رب کی بارگاہ سے میرے قلب پر الہام ہو رہا ہے اور مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ روئے زمین کے تمام ولیوں نے گردن چھپا دی ہے، تو بھی گردن چھپا دے۔ اس لیے میں نے اللہ کو گواہ بنایا، فرشتوں کو گواہ بنایا اور اعلان کیا کہ میں نے ان کی اطاعت قبول کی اور ان کے حکم پر گردن چھپا دی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے گردن جھکائی تو میں نے دیکھا کہ باب جنت پر رسول اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ایک ایک خلعت جنت فرشتوں کو عطا فرما رہے ہیں۔ یہ خلعت جنت لے جاؤ فلاں ولی کو دے دو، اس نے میرے لاڈلے کے لیے گردن جھکائی ہے۔ یہ خلعت جنت لے جاؤ فلاں ولی کو دے دو، اس نے میرے لاڈلے کے لیے گردن جھکائی ہے۔ دنیا میں ولیوں کو اگر جنتی جوڑا مل رہا ہے تو سرکار غوث پاک کے صدقے میں مل رہا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاڈلا ہے رضا رضا شفیع جو میرا واؤ ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان۔ ان کے زمانے میں ایک دوسرے بزرگ ہیں حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پڑھے بزرگ اور ولی اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے اور آپ کے جلد کے عالم نے اعلان کیا انا بین الاولیاء کل ترکی بین الطیور، میں سارے ولیوں کے درمیان ایسے ہی اونچا درجہ رکھا ہوں جیسے شتر مرغ پرندہ تمام پرندوں میں اونچا درجہ رکھا ہے۔ غوث پاک کے ایک مرید ان کا نام سید علی ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارے ولیوں پر اپنی بزرگی اور برتری ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ عالم جلوہ میں کھڑے ہو گئے اور کہا ہے شیخ آپ اپنی حد میں رہو، سارے ولیوں پر اپنی بزرگی اور برتری ظاہر نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کمبل اوڑھا تھا، کمبل اتار کر پھینک دیا۔ جب شیخ سے اس طرح کلام کیا تو شیخ کے مریدین بھی آگے بڑھے کہ ہمارے شیخ کی بارگاہ میں گستاخی کرتا، لیکن شیخ عبد الرحمن تفسونجی نے فرمایا خبردار اس کے جسم کو ٹچ نہ کرنا، میں اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے روے روے سے انوار تجلیات کی برسات ہو رہی ہے، اس آدمی سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا بھائی تم بڑے جلالی لگ رہے ہو، تم نے اپنا کمبل کیوں پھینک دیا؟ کہا فقیر نے کمبل پھینک دیا تو پھینک دیا۔ وہاں سے ان کا گاؤں 10 میل دور تھا۔ دیکھ بہیش کی طرح منہ کر کے کہا میری بیوی فاطمہ میرا کرتا دینا۔ ان کی بیوی نے اتنے دور سے ان کی آواز کو سن بھی لیا، کرتا بھی دے دیا۔ آج جھگڑا کھڑا ہے کہ ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نہیں سنیں گے۔ ارے نادانو، یہ تو ایک ولی کی بیوی ہے، 10 میل کے فاصلے سے اپنے شوہر کی آواز بھی سن رہی ہے اور کرتا اتار کر ان کو دیکھ رہی ہے۔ ولی کو ولایت ملی کس کے سرتے میں ہے؟ رسول اللہ کا مضبوط ایمان لانے کی وجہ سے ان کو ولایت ملی ہے۔ جب نبیوں کے ولیوں کا یہ عالم ہے تو نبیوں کا کیا عالم ہوگا، اور جب نبیوں کا یہ عالم ہے تو جو نبیوں کا امام اور مقتدا بن کر آیا ہو، پیشوا بن کر آیا ہو، اس کا عالم کیا ہوگا؟ بلا شبہ رسول پاک درود و سلام کی آواز کو سنتے بھی ہیں، درود پڑھنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں، ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور انشاءاللہ میدان محشر میں جب کوئی عمل نہیں کام آئے گا تو یہی درود و سلام کا تحفہ کام آئے گا۔ میرے سرکار آگے بڑھیں گے اور اسی درود و سلام کی برکت سے گنہگار امت کی شفاعت آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ حضرت عبد الرحمن تفسونجی نے کہا کہ بھائی تم اپنا کمبل اوڑھ لو۔ کہا اب فقیر کبھی کمبل نہیں اوڑھے گا۔ کہا تم بڑے جلالی لگ رہے ہو۔
کس کے مرید ہو؟ تو کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں۔ کہا یہ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ میں نے کبھی ان کا نام نہیں سنا۔ میں اللہ کے دربار میں برابر حاضری دیتا ہوں، جاتے آتے بے شمار ولیوں سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ کب یہ رب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، کب ان کو ولایت دی گئی، کب ان کے مرتبے کی بلندی عمل میں آئی، مجھے تو کچھ نہیں معلوم یہ شیخ عبد القادر کون ہے۔ تو سید علی نے کہا آپ کو معلوم ہو کہ نہ ہو، لیکن انہی کا مرید بننے کے بعد تو میں فل پاور ہوں۔ کہا تمہارے شیخ کہاں رہتے ہیں؟ بغداد میں رہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن تفسنجی نے اپنے 2 مریدین کو فٹ کیا، تم یہ تحفہ تحائف لے کر جاؤ بغداد اور شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات کرو، ان کو میرا سلام کرنا اور ادب سے پوچھنا حضور رب کے دربار میں کب آپ کی حاضری ہوتی؟ ہمارے پیر صاحب تو برابر رب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، آتے جاتے بے شمار ولیوں سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن کبھی آپ سے ملاقات نہیں ہوتی۔ کب آپ کو ولایت دی گئی، کب آپ کی ولایت کا درجہ اونچا کیا گیا؟ ادھر سے 2 مرید ابھی چل ہی رہے ہیں کہ سرکار غوث پاک کو خبر ہوگا۔ سرکار غوث پاک اپنے 2 مریدین کو بلاتے ہیں کہ فلاں راستے پر جاؤ، یہ تحفہ تحائف لے کر جاؤ، عبد الرحمن تفسنجی کے مریدین فلاں مقام پر مل جائیں گے، ان کو سلام کا جواب دو، ان کا ہاتھ پکڑو اور ادھر مت لے کر آؤ، عبد الرحمن تفسنجی کے پاس الٹے ان کو لے کر جاؤ، میرا تحفہ پیش کر دو، ان کے سلام کا جواب دو اور کہنا اے شیخ آپ کو کیا معلوم عبد القادر جیلانی کب رب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں؟ رب کی بارگاہ میں جانے کے کئی راستے ہیں، اولیاء عام کا راستہ الگ ہے، اولیاء خاص کا راستہ الگ ہے، اخص الخاص کا راستہ الگ ہے، اور راستاروں کا راستہ الگ ہے۔ وَأَنَا أَخْرُجُ مِنْ بَابِ السِّرِّ وَأَدْخُلُ مِنْهُ، میں باب السر سے جاتا ہوں اور آتا ہوں اس دروازے سے رب کی بارگاہ میں، کسی ولی کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، صرف عبد القادر جیلانی اس دروازے پہ داخل ہوتا ہے۔ تم لوگ اولیاء عام کے راستے سے آتے اور جاتے ہو، پھر عبد القادر جیلانی سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کیا تم بھول گئے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو تمہیں ولایت ملی؟ یہ ولایت میرے ہاتھوں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو تیری ولایت کا درجہ اونچا کیا گیا، رتبے کی یہ بلندی میرے ہاتھوں عمل میں آئی۔ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو تجھے جنتی جوڑا دیا گیا اور اس کا نقش سورہ اخلاص کا نقش تھا۔ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو یہ ہوا، فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو یہ ہوا۔ جب شیخ عبد القادر کے جیلانی کے مریدین نے عبد الرحمن تفسنجی سے یہ سارے واقعات بیان کیے تو عبد الرحمن تفسنجی نے اپنے مریدین کے سامنے قسم کھا کر کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ سب میرے ساتھ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ آج تک میں نے کسی کو بیان نہیں کیا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی نے وہ سب کچھ بیان کر دیا جو میں نے اپنے سینے میں چھپا کر رکھا تھا۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ اپنے قادر کو اللہ نے وہ مقام رتبہ عطا فرمایا ہے کہ اپنے طور پر بڑا بڑا غوث اور قطب بھی ان کے قدموں تلے نہیں پہنچ سکتا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے ہے ایسا تیرا اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک مرید اور خلیفہ ہیں حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ، بڑے پائے کے بزرگ، بہت ہی مشہور و معروف بزرگ۔ حضرت علی بن حیتی اتنے پائے کے بزرگ ہیں
کہ بغداد کے ان 4 اولیاء کرام میں سے ایک ہیں جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ رب کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہے کہ حیات الحیوان للضمیری میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مصیبت زدہ انسان مصیبت کے عالم میں علی بن حیتی کا نام ادب کے ساتھ لے لے تو پروردگار عالم ان کے نام کی برکت سے اس کی ساری مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ وہی علی بن حیتی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک کے سامنے بیٹھ کر تقریر سن رہے تھے اور سرکار غوث پاک کرسی پر بیٹھ کر تقریر فرما رہے۔ اچانک علی بن حیتی کی آنکھ لگ گئی، نصیبہ بیدار ہوا اور آپ کے خواب میں رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ علی بن حیتی خواب میں رسول پاک کی زیارت سے مشرف ہونے لگے اور یہاں سرکار غوث پاک اپنی کرسی چھوڑ کر اپنے مرید اور خلیفہ علی بن حیتی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگے۔ جب علی بن حیتی کی آنکھ کھلی، دیکھا میرے مرشد میرے سامنے کھڑے ہیں، اور جب غوث پاک کھڑے ہیں تو پورا مجمع کھڑا ہے۔ بڑی لجاجت اور بڑی شرمندگی کے ساتھ کہا حضور مجھے معاف فرمائے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے مرشد میرے سامنے کھڑے ہیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ میری آنکھ لگ گئی اور مدینہ تمام میرے نگاہوں میں رنگ کرنے لگا، نبی کی ذات میری نگاہوں میں آ گئی، سرکار دو عالم کے رخ انور کی زیارت سے میں خواب میں مشرف ہونے لگا، اسی لیے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے مرشد میرے سامنے کھڑے ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں علی بن حیتی مجھ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے خواب میں تشریف لائے، رسول پاک کا جلوہ تیری نگاہوں میں رقص کر رہا ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا اور میں نے بیداری میں رسول پاک کو تیرے پاس جاتے ہوئے دیکھا، اس لیے کرسی سے نیچے اتر آیا اور جب تک سرکار کی زیارت سے مشرف ہوتا رہا میں تیرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہا، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں سرکار کی ذات ایک ہے، اسی ایک ذات علی بن حیتی اسی وقت میں خواب میں دیکھ رہے ہیں اور اسی وقت میں سرکار غوث پاک بیداری میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ سرکار اگر کسی کے خواب میں تشریف لائے تو یہ محل خواب نہیں 100% حقیقت ہے، اس لیے کہ اللہ کا نبی نے ارشاد فرمایا من رانی فی المنام فقد رانی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھے کو دیکھا، کیونکہ شیطان کو بھی یہ پاور اور اختیار نہیں کہ نبی کی شکل و صورت اختیار کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک شیطان ہر ایک کی شکل اختیار کر سکتا ہے لیکن نبی کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے نبی کی نظیر کو ممتنع اور محال بنا دیا، اور شیطان نبی کی صورت اگر اختیار کر لے تو نبی کے مشابہ کوئی سامنے آ جائے گا، نبی کی نظیر سامنے آ جائے گی، اور اللہ نے محال کر دیا ہے کہ میرے نبی کی شکل و صورت کوئی اختیار کر سکے، اس لیے شیطان دنیا میں ہر آدمی کی شکل اختیار کر سکتا ہے لیکن میرے نبی اور میرے محبوب کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کے اوپر حرام کر دیا۔ علی بن حیتی اس واقعے کے راوی، جب راوی مستند ہوگا تو روایت کتنی مستند ہوگی، اور جب راوی گڑبڑ رہے گا تو روایت بھی گڑبڑ رہے گی۔ حضرت علی بن حیتی فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک نے مجھ سے فرمایا کہ چلو بغداد کے قبرستان میں زیارت قبور کو چلتے ہیں۔ علی بن حیتی سرکار غوث پاک کے ساتھ چلے بغداد کے قبرستان میں، یہیں سے پتہ چلا کہ زیارت قبور کا مسئلہ نیا نہیں ہے، امام احمد رضا کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، عہد رسالت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ خود رسول پاک نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر حاضری دی، شہدائے احد کی قبروں پر حاضری دی، اور اکابر صحابہ نے نبی کی قبر پر حاضری دی، اور آج تک قبروں پر حاضری کا سلسلہ جاری ہوا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا چلو بغداد کے قبرستان میں قبروں کی زیارت کرتے ہیں، چلے مختلف قبروں پر حاضری دی، اور اخیر میں حضرت امام احمد ابن حنبل کی قبر مبارک پر۔ امام احمد ابن حنبل کی قبر مبارک کہاں ہے؟ بغداد میں۔
دو اماموں کی قبر بغداد میں، 4 اماموں میں سے جن کی تقلید کی جاتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں امام حق پر ہیں اور اہل سنت انہی میں منحصر ہے۔ جو ان 4 سے باہر ہوا وہ اہل سنت سے باہر ہوا، کیونکہ حق منحصر ہو چکا ہے ان چاروں اماموں کے اندر، چاہے آدمی شافعی بنے، مالکی بنے، حنبلی بنے، حنفی بنے، اور جو ان چاروں میں سے کچھ بھی نہیں ہے وہ اہل سنت سے باہر۔ 2 امام بغداد میں ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل، الحمدللہ دونوں کی قبر پر حاضری ہوئی ہے۔ اور حضرت امام شافعی مصر قاہرہ میں ہیں، ان کی قبر پر بھی میری حاضری ہوئی ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنت البقیع میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے، ان کی قبر پر بھی حاضری ہوئی۔ چاروں اماموں کی قبر پر حاضری ہوئی، کتنے صحابہ اور تابعین کی قبروں پر حاضری ہوئی، اس کی داستان تو بڑی لمبی۔ سرکار کو پاک نے فرمایا چلو بغداد کے قبرستان میں قبروں کی زیارت کرتے ہیں، مختلف قبروں پر حاضری دیتے رہتے، اور اخیر میں امام احمد ابن حنبل کی قبر مبارک پر حاضر ہوتے، گردن جھکا دی، فاتحہ پڑھنے لگے، اور امام احمد ابن حنبل کب دنیا سے رخصت ہوئے؟ 271 ہجری، 241 ہجری۔ امام احمد ابن حنبل کا وصال ہوا ہے 241 ہجری میں، اور 241 پر 230 اور جوڑو تو 471 ہوتے ہیں۔ 230 سال کے بعد آپ کی قبر مبارک کھل گئی، تختے بہ گئے، مٹیاں دھل گئی، اور امام احمد بن حنبل کی قبر مبارک کھل گئی۔ لاکھوں لاکھ مسلمانوں نے بغداد کے اندر اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ 230 سال کے بعد بھی امام احمد بن حنبل کا جسم مبارک قبر میں محفوظ ہے، ان کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا ہے، اور ان کی قبر پر جو کفن ڈالا گیا تھا وہ کفن بالکل تازہ اور نیا ہے۔ قبر مبارک سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، لوگوں کی مشام جاں معطر ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ارے وہ تمہارا کوئی ڈپلیکیٹ نبی ہوگا، وہ تمہارا کوئی ڈالڈا چھاچ نبی ہوگا جو مر کر مٹی میں مل گیا ہوگا۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی نے آمنہ کے گھر میں جنم لیا، جو نبی سارے نبیوں کا نبی اور رسولوں کا رسول بن کر آیا، اور جس نے معراج کیا، سارے نبیوں کی امامت کر کے بتا دیا کہ میں صرف نبی نہیں ہوں بلکہ نبیوں کا بھی نبی ہو، نبیوں کا بھی رسول ہو۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نبی مردہ نہیں ہوا، ایک لمحے کے لیے اس پر موت طاری ہوئی تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے، کل نفس ذائقۃ الموت عمل ہو جائے، اور اس کے بعد اللہ نے اس کو ایسی زندگی عطا فرمائی، ایسی زندگی عطا فرمائی کہ ان کی اخروی زندگی ان کی دنیاوی زندگی سے بدل جہاں چلو اعلیٰ ہو گئی۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آنے والی زندگی گزری ہوئی زندگی سے چلو اعلیٰ۔ شرمانی چاہیے اس نبی کو مردہ کہتے ہو جس نبی نے چلتے پھرتے مردے جلا دیے، اس نبی کو تم مردہ کہتے ہو جس نبی نے اس لکڑی میں زندگی پیدا کر دی جس میں زندگی کے آثار بھی نہیں تھے۔ کیا تم کو مسجد نبوی کی تاریخ نہیں معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں ایک ستون تھا جس کو استوانِ حنانہ یا ستون حنانہ کہتے ہیں، وہ لکڑی کا ایک کھمبا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر جدید کے وقت چاہا کہ لکڑی کی ستون کو یہاں سے ہٹا دے، لکڑی کا وہ ستون نبی کے عشق میں پھونک پھونک کر رونے لگا۔ بتاؤ رونا کس کا کام ہے؟ زندہ کا کام ہے کہ مردہ کا کام ہے؟ ایک دل ہمارا کیا ہے؟ آزار اس کا کتنا سونے کو چلتے پھرتے مردہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتاؤ اس نبی کو تم نے مردہ کہہ دیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نبی نہیں تھے لیکن نبی کی حدیثوں کو پھیلانے کا کام کیا، نبی کی حدیثوں کی شرح کی، نبی کی حدیثوں کی اشاعت کی، نبی کی حدیثوں میں چھپے ہوئے مسائل کا استنباط اور استخراج کیا، نبی کے علم کو دنیا کے کونے میں پہنچانے کا کام کیا۔ تو اللہ نے ان کو بھی سڑنے اور گلنے سے محفوظ کر دیا۔ جب نبی کی حدیثوں کے شارح کا یہ عالم ہے تو جس کی حدیثیں وہ پھیلا رہا ہے اس کا کیا عالم ہوگا؟
ہوگا؟ جو دین اور شریعت نے کرایا اس کا کیا عالم ہوگا؟ جس پر اللہ نے مٹی کو حرام کر دیا کہ اس کے جسم کو کھائے، اس کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک بلکہ ماں بعد قیامت تک زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا عالم ہوا؟ جب امام احمد بن حنبل 230 سال کے بعد اپنی قبر میں محفوظ ہے، تختے پڑ گئے، میڈیا دھول گئی، بغداد کے لاکھوں مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا ہے۔ ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں وَوَجَدَ كَفَنُهُ صَحِيحًا لَمْ يَبْلَ وَجُثَّتُهُ لَمْ تَتَغَيَّرْ، ان کا کفن اس حال میں پایا گیا کہ ذرہ برابر وہ سڑا اور گلا نہیں تھا، اور آپ کا جسم مبارک ذرہ برابر متغیر نہیں ہوا تھا، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی آپ کو قبر میں لٹایا گیا ہے۔ اور کیوں اللہ نے ان کو یہ زندگی عطا فرمائی؟ کیوں اللہ نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی؟ اس لیے کہ امام احمد بن حنبل نے اپنے دور میں اٹھنے والے فتنے کا پوری مضبوطی کے ساتھ مقابلہ۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک گمراہ اور باطل فرقہ پیدا ہوا جس کو معتزلہ کہتے ہیں، بہت پڑھا لکھا فرقہ تھا، اور عموماً جتنے گمراہ ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہی ہوتے ہیں، بات بات پر حدیث پیش کریں گے، بات بات پر قرآن پیش کریں گے۔ معتزلہ بہت پڑھا لکھا فرقہ، اس نے بے شمار باطل عقائد و نظریات دنیا کے سامنے پیش کیے۔ انہی عقیدوں میں سے ایک باطل عقیدہ یہ بھی تھا کہ قرآن مخلوق ہے، جیسے زمین مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، ہم اور آپ مخلوق ہے، اسی طرح ماشاء اللہ قرآن بھی مخلوق ہے۔ اب آپ بتاؤ، اگر تم قرآن کو مخلوق مانتے ہو تو گویا تم یہ مانتے ہو کہ یہ قرآن مٹنے والا ہے، تم یہ مانتے ہو کہ یہ قرآن فنا ہونے والا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے، اور جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، ازلی اور ابدی ہے، اسی طرح اللہ کی ہر صفت بھی ازلی اور ابدی قدیم ہے، اس کی کسی صفت پر کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے اور اس کی صفت پر کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ قرآن کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، لیکن قرآن کا ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا۔ معتزلہ نے کہا جیسے زمین مخلوق، آسمان مخلوق، چاند اور سورج مخلوق، اسی طرح قرآن بھی مخلوق۔ بڑے بڑے علماء اس دور میں تھے، بادشاہ وقت کی حمایت حاصل تھی معتزلہ کو، خلیفہ وقت ان کی پشت پناہی پر کھڑا تھا، بڑے بڑے علماء اور مشائخ تھے، کسی کو معتزلہ سے ٹکرانے کی ہمت اور جرأت نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ نے اس فتنے کو کچلنے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ حضرت امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل نے دربار شاہی میں کھڑے ہو کر فتویٰ جاری فرمایا، القرآن کلام اللہ ہے غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے وہ کافر و مرتد ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے دربار شاہی میں کھڑے ہو کر جب اپنا فتویٰ جاری کیا تو آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، آپ کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، مگر قرآن کی عظمت کے لیے امام احمد بن حنبل نے سلاخوں کے پیچھے بھی جانا گوارا کیا، سلاخوں کے پیچھے چلے گئے، آپ کے دروازے پر بڑے بڑے تالے لٹکا دیے گئے، سنتریوں کی فوج کھڑی کر دی گئی، لیکن جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے پروردگار عالم اس کی عزت میں چار چاند لگا دیتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل جب چاہتے خود بخود قید خانے سے باہر نکل جاتے اور بغداد کی گلیاں اور چوراہوں میں تبلیغ کرتے، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن بغداد کے چوراہے پر اسٹیج لگا کر امام احمد بن حنبل تقریر فرما رہے، لوگوں نے سنتریوں سے کہا کہ تم کن کی نگہبانی کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہم امام احمد بن حنبل کی تربانی کر رہے ہیں۔ کہا امام احمد بن حنبل کہاں ہیں؟ کہا قید خانے میں ہے۔
کہا جھانک کر دیکھو. جھانک کر دیکھا تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں. وہاں امام احمد ابن حنبل موجود ہیں. کہا اب ہمارے ساتھ آؤ اور بغداد کے چوراہے پر چل کر دیکھو. بغداد کے چوراہے پر دیکھتے ہیں اسٹیج لگا ہے, لاکھوں کا مجمع ہے. امام احمد ابن حنبل جبہ پہنے ہیں, سر پر عمامہ ہے, ہاتھ میں عصا ہے, اور اسی موضوع اور ٹاپک پر بول رہے ہیں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے وہ کافر و مرتد. بھاگ کر قید خانے میں دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی امام احمد ابن حنبل, چوراہے پر دیکھ رہے ہیں تو یہاں بھی امام احمد ابن حنبل. جو اللہ کے دین کے لیے وقف ہو جاتا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کے پاؤں کی زنجیر نہیں بن پاتی. امام احمد ابن حنبل قید خانے میں گئے. کچھ ہی دنوں میں جتنے فاسق و فاجر تھے سب آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے آپ کو مرید بن گئے. جتنے کافر تھے سب نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا. خلیفہ اور بادشاہ نے سوچا کہ اگر کچھ دن اور رہ گیا تو یہ تو میرا تختہ ہی الٹ دے گا. اتنی تیزی سے اس کے مریدین بڑھ رہے ہیں کہ میرا تختہ الٹ دے گا. اس لیے اس کو دربار میں حاضر کیا جائے اور اس کے پشت پر اتنے کوڑے برسائے جائیں کہ اس کی روح قفس انسری سے پرواز کرے. امام احمد ابن حنبل تشریف لائے. دربار شاہی میں آپ کو کھڑا کیا گیا. بادشاہ وقت نے کہا احمد ابن حنبل ابھی بھی وقت ہے, صرف زبان سے کہہ دو قرآن مخلوق ہے, تمہیں چھوڑ دیا جائے گا, تمہیں معاف کر دیا جائے گا, جان بخشی کا میں وعدہ کرتا ہوں. حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا جب جب میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے میں یہی اعلان کرتا رہوں گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کی صفت ہے. جو قرآن کو مخلوق کرتا ہے وہ کافر و مرتد ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بادشاہ نے کہا اس کا کرتا اتار دیا گیا. امام احمد ابن حنبل کا کرتا اتار دیا گیا. بادشاہ نے کہا اس کو ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے. ستون کے ساتھ آپ کو باندھ دیا گیا. بادشاہ نے کہا اس کے جسم پر کوڑے برسائے جائے. جلاد کوڑا لے کر کھڑا ہو گیا. ہم اور آپ ہوتے تو جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ کہہ دیتے جو بادشاہ کہلواتا تھا. اور شریعت ایسے موقع پر اجازت بھی دے دی ہے کہ جس کو جان جانے کا خطرہ ہو اور کبھی امکان ہو کہ اگر یہ جملہ جو غیر شرعی ہے زبان سے نہیں نکالوں گا تو میری جان چلی جائے گی, تو ایسے موقع پر شریعت رخصت دیتی ہے کہ صرف زبان سے کہہ دے مگر دل اس کا ایمان پر جمع ہوا ہو, مطمئن ہو. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, جس کو مجبور کیا جائے کلمہ کفر پڑھنے پر تو وہ زبان سے صرف کہہ دے لیکن اس کا دل ایمان پر جمع ہوا. امام احمد ابن حنبل چاہتے تو زبان سے کہہ دیتے جان بچ جاتی, لیکن وہ ہم لوگوں کی طرح تو پوجیا مولوی نہیں تھے. امام احمد ابن حنبل ایسے عالم نہیں تھے جو رخصت پر عمل کر کے اپنی جان بچائے. انہوں نے رخصت پر نہیں بلکہ عزیمت پر عمل کر کے اپنی جان کو قربان کر دی, لیکن پوری ملت اسلامیہ کے عقیدے کی حفاظت. آپ کی پشت پر کوڑے برسائے جانے لگے. پہلا کوڑا مارا گیا, آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا کوڑا مارا گیا, آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تیسرا کوڑا مارا گیا, آپ نے فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہمیں وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا. چوتھا کوڑا مارا گیا, آپ نے فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق, قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے. جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے وہ اسلام سے باہر ہے, اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے. قرآن کی عظمت کے لیے انہوں نے اپنی قربانی پیش کی. آپ کی پشت پر مسلسل کوڑے برسائے جاتے رہے. آپ کی پشت سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا, چمڑیاں پھٹ گئی, بار بار آپ پر غشی طاری ہو جاتی, اور ایک کوڑا آپ کے پائجامے کی ڈوری پر آ کر لگ گیا. پائجامے کی ڈوری کٹ گئی اور پائجامہ سرک کر نیچے آنے کو تیار ہو گیا. ایسے وقت میں امام احمد ابن حنبل نے درد و کرب کے عالم میں رب کی بارگاہ میں دعا کی, سر اٹھایا اور کہا اللہم انی اسألک باسمک الذی ملأت به العرش ان کنت تعلم انی علی الصلاۃ فلا تهتک لی صدرا. اے میرے پروردگار, میں تیرے اس نام کے وسیلے سے مانگتا ہوں جس کی برکتوں سے تو نے عرش کو بھر دیا ہے. اگر میں حق پر ہوں, میرا فتویٰ حق پر ہے, میرا مسلک حق پر ہے, تین
بندوں کے سامنے مجھے رسوا نہ فرما۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے بندوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی ہے، ان بندوں کے سامنے تو میری عزت کی حفاظت فرما۔ یہ کہنا تھا کہ جو پاجامہ سرک کر نیچے آ رہا تھا وہ خود بخود اوپر اٹھنے لگا اور اتنا اوپر اٹھ گیا اور آپ کی کمر کے ساتھ اس طرح چپک گیا گویا فیویکول لگا کر چپکا دیا گیا ہے، اور اس وقت تک آپ کی کمر کے ساتھ چپکا رہا جب تک آپ کی جان باہر نہیں نکل گئی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، جو اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ناموس کی حفاظت کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے قرآن کی عظمت کے لیے اپنی قربانی پیش کی تو اللہ نے ان کے ذکر کو اتنا بلند فرما دیا کہ صدیاں بیت گئی، زمانہ بیت گیا، مارنے والے دنیا سے مٹ گئے، آج ان کا کوئی نام نہیں لے رہا ہے، ان کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل نے قرآن کی عظمت پہ اپنی جان کی قربانی پیش کی تو آج ان کے روزے پر چلے جاؤ، لاکھوں کا مجمع لگا ہوا ہے، دنیا کے کونے کونے سے مسلمان وہاں پہنچ کر ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ امام احمد بن حنبل، اور جب ان کا انتقال ہوا تو معلوم ہے کہ ان کے جنازہ میں کتنے لوگوں نے شرکت کی؟ 25 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی۔ اس دور میں جبکہ آبادیاں بہت کم تھیں، گویا پورا بغداد آپ کی جنازے میں شریک ہو گیا۔ وہ شدید دور نہیں تھا، موبائل کا دور نہیں تھا، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا دور نہیں تھا، ٹی وی ٹیلی ویژن کا دور نہیں تھا، جدید ذرائع ابلاغ نہیں تھے، لیکن جو اللہ کے دین کے لیے قربانی پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ اس کے انتقال کی خبر خود بخود جنگل کی طرح دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاتی ہے۔ لوگ دیوانہ وار امام احمد بن حنبل کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آنے لگے، کوئی کھچر پر بیٹھ کر، کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر، کوئی ہاتھی پر بیٹھ کر، کوئی پیادہ، دیوانہ وار ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے لوگ چلے آ رہے ہیں۔ اور جس میدان میں ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی بہت بڑا میدان تھا، وہ پورا میدان کھچا کھچ نماز پڑھنے والوں سے بھر گیا۔ نماز جنازہ کے بعد متوکل نے اس میدان کی پیمائش کی تو مورخین نے لکھا ہے کہ 25 لاکھ انسانوں کی گنجائش تھی۔ قال ابو زرعہ ان المتوکل امر ان یمسح الموضع الذي قام الناس فيه للصلاة عليه فبلغ مقام 2500 امام احمد بن حنبل کے انتقال کے بعد امام ابو زرعہ فرماتے ہیں کہ متوکل نے پورے میدان کی پیمائش کا آرڈر کیا تو پتا چلا کہ اس میدان میں 25 لاکھ مسلمانوں نے امام احمد بن حنبل کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واسلم یوم وفاتہ 20,000 من الکفار، اور 20,000 کافروں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ 20,000 کافروں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ بتاؤ ہمارا مقتدی اور پیشوا کس شان سے دنیا سے جا رہا ہے۔ آج لوگ نگر نگر ڈگر ڈگر جھولا جھپڑ لے کر تھریا لوٹا بدلا لے کر گھوم رہے ہیں، لیکن ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ 40 دن کا چلہ کمپلیٹ کرتے کرتے جو اچھے خاصے مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی بگڑ جاتے ہیں۔ گئے تھے نماز سیکھنے کے لیے، گئے تھے روزہ کے مسائل سیکھنے کے لیے، لیکن واپس آ رہے ہیں تو 40 دن کے بعد بھی حلوہ بنانا شرک ہے، کھچڑا بنانا شرک ہے، ملیدہ بنانا شرک ہے۔ ارے تم تو نماز کی تعلیم کے لیے گئے تھے، لیکن آنے کے بعد تم نماز کی بات نہیں کر رہے ہو، روزے کی بات نہیں کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو یہ کرنا بدعت ہے، وہ کرنا بدعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تحریک نماز کی تحریک نہیں ہے، لوگوں کو وہابی بنانے کی تحریک ہے۔ نماز روزہ یہ صرف بہانہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے اور لوگوں کو بددین بنایا جائے۔ کیسا ہمارا امام ہے، دنیا سے جا رہا ہے، اکیلے جا رہا ہے، 20,000 کافروں کو اسلام کا کلمہ پڑھا کر جا رہا ہے، اس کا جنازہ اٹھا